الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامیر المتین المبین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ چلے جب حضور سوئے فلک، بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک، کشفت دجا بجمالہ۔ وہ ہیں بے مثال درینچ شک، حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک، صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جس طرح آپ کو معلوم ہوا کہ آج کا یہ جلسہ، یہ محفل، یہ مجلس پنجتن پاک کے نام سے منسوب کی گئی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان پنجتن پاک میں سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، چاہے کوئی صحابہ ہو، یا کوئی اہل بیت ہو، یا کوئی اولیاء اللہ ہو، یا ایک مومن انسان ہو، کوئی بھی ہو، سب شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی منقبتیں پڑھی گئیں، نعتیں پڑھی گئیں، تو مجھے پیر نصیر صاحب کے کچھ اشعار یاد آ رہے ہیں مولائے کائنات علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اجازت ہے؟ خیر تقریر کا موقع تو نہیں ہے، ماشاءاللہ اتنا آپ نے حافظ یعقوب صاحب سے تقریر سن لی، 2 منٹ کی آپ نے مفتی عارف صاحب سے سن لی، 2 منٹ کی آپ نے مفتی شہنشاہ صاحب سن لی، 2 منٹ ہمیں بھی برداشت کر لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ در گزر کی خو طبیعت میں کرم جوہر میں ہے، اہل علم کی توجہ کا طالب ہوں۔ در گزر کی خو طبیعت میں کرم جوہر میں ہے، ہو بہو سیرت محمد کی تیرے پیکر میں ہے، ہو بہو سیرت محمد کی تیرے پیکر میں ہے، اور نہ حصول تاج میں نہ جمع مال و زر میں ہے۔ شعر دیکھیے گا غور صاحب، پیر صاحب کا ہے، نہ حصول تاج میں نہ جمع مال و زر میں ہے، زندگی کا جو سکون مداحی حیدر میں ہے، زندگی کا جو سکون، زندگی کا جو سکون، نہ حصول تاج میں نہ جمع مال و زر میں ہے، نہ حصول تاج میں، بس ہو گیا، لائیے شکریہ، سبحان نہ حصول تاج میں نہ جمع مال و زر میں ہے، زندگی کا جو سکون مداحی حیدر میں ہے، زندگی کا جو سکون مداحی حیدر میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ مرتضیٰ سبحان اللہ، مولود کعبہ والد سبتین بھی،
سبحان اللہ مرتضیٰ مولود کعبہ مولود کعبہ، والد سبتین بھی، اس سے بھی بڑھ کر سعادت یہ کہ زہرا گھر میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے بھی بڑھ کر سعادت یہ ہے زہرا گھر میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مرتضیٰ مولود کعبہ سبحان اللہ مرتضیٰ سبحان اللہ مولود کعبہ، والد سبتین بھی، مرتضیٰ مولود کعبہ مولود کعبہ، والد سبتین بھی، اس سے بھی بڑھ کر سعادت یہ کہ زہرا گھر میں ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر سعادت یہ کہ زہرا گھر میں کہ زہرا گھر میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور مقطع میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کج کلاہوں کو بھلا خاطر میں کیا لائے نصیر، سبحان اللہ سبحان اللہ کج کلاہوں کو بھلا خاطر میں کیا لائے نصیر، بے نیازی ان سے بڑھ کر اس تیرے چاکر میں ہے۔ بے نیازی ان سے بڑھ کر اس تیرے چاکر میں ہے۔ درگزر کی خوب طبیعت میں کرم جوہر میں ہے، او بہو سیرت محمد کی تیرے پیکر میں ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج جس محفل میں آپ اور ہم حاضر آئے ہیں وہ ایک دستار بندی کی محفل ہے۔ حضرت علامہ مولانا سہیل صاحب قبلہ کو آستان عالیہ چشتیہ سمدیہ مصباحیہ دارالخیر پپون شریف میں عرس حضور حافظ بخاری کے موقع پر دستار بندی سے نوازا گیا۔ حضور صاحب سجادہ کے دست مبارک سے ان کے سر پر صافہ باندھا گیا، دستار بندی ہوئی۔ اس کی خوشی میں، اس کے شکرانے میں، مالک کا شکر ادا کرنے کے لیے انہوں نے یہ جلسہ رکھا۔ ابھی ہماری تقریر سے پہلے کہا گیا تھا کہ صافہ باندھ دیجئے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، باقی آپ لوگوں کی مرضی، کہ جب حضور صاحب سجادہ کے دست مبارک سے صافہ بن گیا، اب ہم جیسے گناہگار کیا باندھیں؟ بس وہی کافی ہے اور اسی کو آخری رکھنا۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں اس لائق نہیں ہے کہ ان کے باندھنے کے بعد پھر ہم لوگ باندھیں، اس لیے میں نے نہیں باندھا۔ اب آپ لوگوں کی مرضی، جو چاہے کریں، میں اس لائق تو نہیں ہوں۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ دستار بندی کا جو جلسہ ہے یہ کب ہوتا ہے کہ جب ایک بچہ، اس کے ماں باپ اس کو مدرسے بھیجتے ہیں، پھر وہ اس کی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، آغاز ہوا علم کا وہاں سے۔ تو وہ پھر پڑھتے پڑھتے دھیرے 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 جب وہ فارغ ہوتا ہے تب اس کے سروں پر دستار بندی باندھی جاتی۔ قرآن کا حافظ رسول نے فرمایا وہ ایسا ہے جب وہ قرآن حفظ کر لیتا ہے تو میدان محشر میں اس کی تو شفاعت ہوگی ہی، وہ اس ذریعے سے، کیونکہ اس نے قرآن حفظ کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے جا سکتا ہے۔ اس سے نہیں سروکار کہ آپ کتنے گناہگار ہیں، کہ آپ کتنے بدکار ہیں۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دی، اس کے توسل سے، اس کے صدقے میں اللہ آپ کو بھی جنت میں ڈال دے گا۔ تو یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب سے گزارش ہے کہ قرآن بچوں کو پڑھائیے، قرآن کی تعلیم دیجئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی نہیں، دنیا کی تو ضرور دیجئے، اس ٹائم ضرورت ہے، لیکن قرآن سے غافل نہ کیجئے، قرآن سے غافل نہ کیجئے۔ اور دوسری بات، جب کوئی بات کہی جائے تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ کہنے والا کون، اور کس کتاب میں لکھی ہے، حوالہ دو۔ کوئی بھی آپ واقعہ اللہ کے ولی کسی کا بیان کیجئے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حوالہ دیجئے، کہاں لکھا ہے، بتائیے کس نے کہا ہے۔
جب حوالہ دیا جاتا ہے پھر اس پہ تحقیق کی جاتی ہے کیا یہ کتاب لکھنے والا اور یہ کتاب معتبر ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں، کیا اس کتاب کا لکھا ہم مان سکتے ہیں کہ نہیں، کیا اس کے لکھنے والے میں کوئی شک و شبہ تو نہیں، جھوٹ تو نہیں بولتا تھا، غیبت تو نہیں کرتا تھا، اور جو اس نے لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے یا من گھڑت لکھا ہے۔ جب ہم پوری تحقیق کر لیتے ہیں اور جب ہمیں یہ اعتبار ہو جاتا ہے، ہمیں جب یہ بھروسہ ہو جاتا ہے کہ کتاب میں لکھنے والا اور کتاب میں جو لکھا ہے وہ صحیح ہے، تب ہم اس کو یقین کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور دنیا میں آج تک چیلنج کہہ رہا ہوں، کوئی بھی کتاب لکھی جائے XYZ، چاہے وہ دینی علوم کی ہو چاہے دنیاوی علوم کی ہو، اس کے آخر میں لکھنے والا جو اس کا رائٹر ہوتا ہے وہ آخر میں ایک نوٹ لگاتا ہے۔ نوٹ میں یہ لکھتا ہے کہ اگر اس کتاب میں لکھنے میں بھول چوک سے جان بوجھ کر انجانے میں کوئی خطا، کوئی لغزش، کوئی غلطی، کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو اس کو درگزر فرمائے اور اطلاع کریں تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کو سدھار کے پھر دوبارہ سے پیش کیا جا سکے۔ یہ ہر کتاب میں نوٹ لکھا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لکھنے والا انسان ہے، غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، لیکن یہ مولا یہ کیسا تیرا قرآن کہ ٹائٹل پیج کھولا نہیں کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں، کوئی نوٹ نہیں، کوئی غلطی نہیں۔ اگر تم نے غلطی مانی تو تمہارے اندر غلطی ہو سکتی ہے، قرآن کے اندر غلطی نہیں۔ اور اسی جب اتنی معتبر کتاب کہ جس میں آپ غلطی نہیں نکال سکتے، آپ ایک غنے کا اور ایک نقطے کا اوپر نیچے نہیں کر سکتے، ایک زبر زیر ادھر ادھر نہیں کر سکتے، ایک لائن یہاں سے وہاں نہیں کر سکتے ہیں، اتنی معتبر کتاب، پہلے کتاب کو سمجھایا کہ سمجھو یہ ہے کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تمہاری کتابوں میں غلطی نکل آئے گی، تمہارے قلم میں غلطی نکل آئے گی، تم سے لکھنے میں تو لغزش ہو سکتی ہے، تم سے چھپانے میں تو لغزش ہو سکتی ہے، لیکن میرے بھائی یہ قرآن ہے، قرآن، اس میں کوئی غلطی نہیں۔ مولا تو نے تو ایک دفعہ اتار دیا، نازل فرما دیا، اب بندے ہیں، مشینیں ہیں، توجہ ہے، پریس ہیں، چھاپتی ہیں، کہیں نقطہ اوپر سے نیچے ہو جائے، کوئی زیر ادھر سے ادھر ہو جائے، آنے والی نسلیں ہو سکتا اس کو الٹا کر کے پڑھ رہے، کیسے پڑھ سکتی ہیں؟ بچے بچے کے دلوں میں محفوظ کر دوں گا۔ اگر وہ غلط لکھے گی کوئی حافظ وہاں سے نکلے گا بولے گا غلط پڑھ رہے ہو، زبر زیر ٹھیک کر لینا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ذمہ داری میں نے لی ہے۔ فرماتا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے جو قرآن نازل کیا کسی پر ذمہ داری نہیں، میری خود کی ذمہ داری ہے۔ اور ذمہ داری کیسے پوری کروں گا؟ کبھی حافظ سہیل کو حافظ بنا دوں گا، کبھی حافظ عبدالکریم کو حافظ بنا دوں گا، کبھی مفتی صاحب کو حافظ بنا دیں گے، کبھی حافظ شہنشاہ کو حافظ بنا دیں گے، کبھی اس فقیر کے دل میں قرآن اتار دیں گے۔ اتنے بیٹھے ہیں حافظ، لائیے پریس، چھپوانے والے لگائیں غلط نقطے، لگائیں غلط اعراب، دیکھیے حافظ عبدالکریم صاحب بیٹھے ڈنڈا پھینک کے ماریں گے، غلط پڑھ رہے ہو، اور جانے کتنوں بچوں کو مارا بھی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اعراب غلط ہو گیا۔ اللہ کی کتاب میں اوپر نیچے کرو گے قاری صاحب مارتے ضرور ہیں، یہ دنیا بھی مار ہے، اور اگر بعض دنیا میں نہیں آئے تو وہاں مار پڑے گی، اس لیے بہتر ہے قاری صاحب کی ماں سے سدھر جاؤ۔ انا نحن نزلنا الذکر، تو اس میں جو کتاب ہے اس میں کوئی شک و شبہ، کوئی گنجائش نہیں، جیسی آئی ویسی ہے اور ویسی ہی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ ایمان ہے، لانا پڑے گا۔
اور صرف قرآن تو آیا نہیں زمین پر، اور بھی کتابیں آئیں. آئیے اہل بیت کے بارگاہ میں چلتے ہیں، ان کا بھی تو ذکر کریں. جب ان کے ذکر سے نماز نہ بچی تو ہماری محفلیں کیوں بچ جائیں؟ اور کسی کے باپ کا تو کر نہیں رہے ہیں جو اس کو برا لگے، ہم اپنے کر رہے ہیں باپ کا. جب ہمیں برا نہیں لگ رہا تو تمہیں کیوں لگ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ پہ توریت نازل ہوئی. ٹائم وقت کم ہے، تھوڑا سا جلدی سمجھائیں. حضرت موسیٰ پر بولا کرو، یاد رکھا کرو. کچھ تقریریں کچھ گفتگو یاد رکھی جاتی ہیں. ہر کوئی تقریر مزے لینے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ یاد رکھا کرو. حضرت موسیٰ پہ کون سی کتاب نازل ہوئی؟ توریت. حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل. سب بدل گئیں، بدل دیا گیا. جو نازل ہوا تھا ویسے کا ویسا اب نہیں رہا. کچھ گھٹ گیا، کچھ بڑھ گیا. کسی کو ختم کر دیا گیا، کچھ اپنی طرف سے لکھ بھی دیا گیا. واحد قرآن ایک ایسی کتاب ہے، 1500 سال ہونے جا رہے ہیں، جیسا نازل ہوا تھا ویسے ہی کا ویسے ہی ہے. نہ ایک نقطہ بھی نہیں بدلا گیا. کیوں؟ کیونکہ موسیٰ کی امت نے حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد جب ان کی کتاب کو اکیلا پایا، اس کا کوئی رہبر اور رہنما نہ دیکھا، تو اپنی مرضی سے کچھ گھٹایا اور اپنی مرضی سے کچھ بڑھا دیا. اسی طرح حضرت عیسیٰ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی امت اور ان کی قوم نے ان کی کتاب کو بدل دیا. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی امت اور قوم نے اپنی مرضی سے اپنی مرضی انوسار اس میں جو چاہے وہ چینجنگ کر دی. اب بات قرآن کی تھی. یزید جانتا تھا کہ پہلے کی کتابیں بدلی گئی ہیں، پہلے کے اصول بدلے گئے ہیں، پہلے کے قوانین مٹا کر اپنے حساب سے قوانین بنائے گئے ہیں. لاؤ ہم بھی یہی پرکریا کریں، لاؤ ہم بھی اسی نقش قدم پر چلیں. نبی تو اب دنیا میں نہیں رہے، لاؤ ان کی کتاب کو بدل ڈالیں. حسین نے کہا خبردار، وہ داؤد کی زبور تھی، وہ عیسیٰ کی انجیل تھی، وہ موسیٰ کا توریت تھا جو تم نے بدل ڈالا. یہ محمد کا قرآن ہے. جب تک محمد کی نسل باقی رہے گی کوئی قرآن نہیں بدل سکے گا. کیوں؟ کیونکہ توریت کے لیے سر کٹانے کے لیے کوئی نہیں تھا، زبور کے لیے سر کٹانے کے لیے کوئی نہیں تھا، انجیل کے لیے سر کٹانے کے لیے کوئی نہیں تھا. ارے قرآن کے لیے 72 شامل آ گئے. اور صرف اس بار کی بات نہیں، انشاءاللہ قیامت تک اگر قرآن پر بات آئے گی تو سید ابھی بھی باقی ہے، سادات کا گھرانہ اب بھی باقی ہے، حسین کے چاہنے والے اب بھی سانس لیتے ہیں. تو خبردار ہو جانا، تم چاہے کچھ مٹا دو، چاہے کچھ بدل دو، لیکن سادات قرآن کو نہیں بدلنے دیں گے. اسی طرح سادات مدرسے کھولیں گے، مدرسوں میں قرآن پڑھایا جائے گا، ایک ایک چیز یاد کرائی جائے گی، تاکہ جب کوئی قرآن کو غلط پڑھے تو حافظ صاحب چلا کے بولے تم غلط پڑھ رہے ہو، صحیح سے پڑھو. اسی لیے قرآن پڑھایا جاتا ہے. تو وہ چیزیں الگ تھیں، یہ امت الگ ہے، اس کے اصول الگ ہیں، اس کے قوانین الگ ہیں، اس کے ماننے والے الگ ہیں، اس کے چاہنے والے الگ ہیں. اس کے ماننے والے کیسے تھے؟ جب سامنے ہیں تو حضرت حضور کیا تھا، وہ جب آسمان میں چلے گئے تو وہ کیا تھا، وہ گائے بھینس کھا لی تھی وہ ان کی امتیوں نے. تو یہی ساری چیزیں. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں، اس قرآن میں کوئی بھی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں ہے. اور سنیے،
انسان جب پاگل ہو جاتا ہے، پاگل، یہ قرآن کا معجزہ ہے، بتا رہا ہوں، انسان جب پاگل ہو جاتا ہے، کچھ بھی بولتا ہے، کچھ بھی دیکھتا ہے، بھی پاگل ہے، نالی میں پڑی ہوئی چیز کھانے لگے، پاگل ہے، صاف ستھرے کمرے میں پخانا کرے، پاگل ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اور جب انسان کوئی عجیب و غریب چیز کرے تو انسان یہ کہتا ہے یار پاگل ہو گئے ہو کیا؟ مطلب اگر ذہن کے مطابق، دماغ کے مطابق اگر وہ چیز پرفیکٹ نہیں بیٹھ رہی ہے، الٹی سیدھی ہو رہی ہے، ابھی دن میں یہ لائٹیں جلوا دیں یہاں پر، سب پاگل ہی کہیں گے، رات میں اندھیرا کر دیں تو سب پاگل ہی کہیں گے، کیونکہ وہ مطابق ملی جل نہیں ہے، ذہن قبول نہیں کر رہا نا اس چیز کو، دماغ تسلیم نہیں کر رہا اس چیز کو۔ تو ذہن پاگل جو ہوتا ہے وہ اپنی زبان سے کچھ بھی بول سکتا ہے، کہو تو گالی بک دے، اور کہو تو سینکڑوں دعائیں دے دے، کوئی اس کی زبان پر قابو نہیں رہتا ہے۔ لیکن قرآن جب پڑھے گا، پوچھئے مولانا بیٹھے ہیں، پاگل بھی جب قرآن پڑھے گا تو قرآن غلط نہیں پڑھ سکتا، یہ قرآن کا معجزہ ہے، پاگل قرآن غلط نہیں پڑھ سکتا، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہم نے یہ نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ تو جس طرح آج کا یہ جلسہ، آج کی یہ محفل ہم نے سجائی اس لیے کہ حافظ سہیل صاحب کی دستار بندی ہوئی، اس کے شکرانے میں، تو اس سے ایک پیغام یہ لے کر جائیے کہ جب آپ کے بچے ہوں، چھوٹے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ان کو ان حفاظ کرام، ان ائمہ کرام، ان کے مدرسے ہیں، ان کی درسگاہیں ہیں، ان کے پاس بھیجیں، پڑھوا لیں۔ ہوتا کیا ہے بھائی، دیکھو اب یہ تو ہو گئی بات، اب ایک حقیقت بتاؤں، دنیاوی بات۔ ہوتا کیا ہے، جب ابا مر جائیں گے تو سب سے پہلے فون کیا جائے گا قاضی شہر کو، یا کسی جو آپ کے محلے کے حافظ صاحب ہیں، وہ حافظ جی وہ ابا انتقال کر گئے ہیں، ذرا وہ قرآن خوانی پڑھ دیجئے، چنے پڑھ دیجئے، ایک دو پارے پڑھ دیجئے، بخشش کے لیے ہو جائیں۔ حافظ جی نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے، کیوں؟ حافظ جی کو ذمہ داری سمجھتے نا یہ چیز کو، بھی محلے کے مسجد میں رہتے ہیں، پڑھنا ہی پڑے گا، منع کر دیا تو تنخواہ نہیں آئے گی، منع کر دیا تو ہو سکتا کھانا آنا بند ہو جائے، مجبوراً ہے۔ اب چاہے حافظ جی کے بخار چڑھا ہوا ہو، چاہے 10 لگے ہوئے ہوں، لیکن حافظ جی کو پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، بات صحیح کہہ رہا ہوں۔ اور دوسری بات بتا رہا ہوں، کیونکہ میں مولانا اٹھتا بیٹھتا ہوں، میں حقیقت بتاتا ہوں، جو درد اور جس دل سے، جس نیت سے آپ اپنے ابا کے لیے قرآن پڑھ دیں گے، کہیں کا بھی حافظ لے آئیے، اس درد اس دل سے نہیں پڑھ سکتا۔ آپ کے ابا مریں گے، جو تکلیف آپ کو ہوگی، جس تکلیف سے آپ قرآن پڑھ دیں گے، جس دل سے، جس نیت سے آپ قرآن پڑھ دیں گے، کوئی بھی مائی کا لال نہیں پڑھ سکتا۔ بھائی آپ کے ابا مرے ہیں، ہمیں کیوں دکھ ہو؟ ہم تو فارمیلٹی کے لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ تنخواہ بندی رہے، کھانا بنا رہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ چاہے جنت میں جائیں، چاہے کہیں اور جائیں، لینا دینا آپ کو، آپ کے باپ مرے۔ تو بھائی ایسا مت کرو کہ جانے کے بعد تمہارا بچہ حافظوں کے دروازے پہ دوڑے، ان کو فون کرے، ان کو بلائے، ان کی ناز و نخرے اٹھائے، پھر ان سے کہے ایک پارا پڑھ دیجئے۔ کاش اگر آپ اتنا سکھا جائیں تو اس کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ مرے، اس نے پڑھا اور آپ کی بخشش ہو گئی۔ اتنا تو تیار کر کے جائیے۔ یہ تو ہو گئی دنیاوی بات، اور جب آپ اس کو حافظ بنا دیں گے، آسمان میں جائیں گے، تاج زریں رکھا جائے گا آپ کے سروں پر، اللہ ایک تاج سے نوازے گا، آپ دونوں میاں بیوی جنت میں بھی جائیں گے اسی حافظ کے صدقے میں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے دنیا میں اللہ کی کتاب کا حفظ کروایا اپنے بیٹے کو۔ تو اس پورے جلسے سے جو آپ پیغام لے کر جائیں وہ یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن سے غافل نہ کریں، قرآن سے دور نہ کریں، قرآن کی تعلیم ضرور دیں، اور قرآن کی تعلیم جبھی ہوگی جب آپ کا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہوگا۔
جب آپ قرآن کو سمجھیں گے، اسلام کو سمجھیں گے، دینیات کو سمجھیں گے، دین و مذہب کو سمجھیں گے، تب آپ اس چیز پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہاں سے اٹھیے اور عہد کریے اس بات پر کہ انشاءاللہ کل سے میں اپنے بچے کو فلاں مولانا صاحب پاس، فلاں حافظ صاحب پاس، فلاں قاری صاحب پاس، یا فلاں مسجد میں یا فلاں مدرسے میں بھیجا کروں گا آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے لیے کہ جاؤ بیٹا پڑھ کے آؤ۔ اور جب وہ پڑھ کے آئے تو کچھ نہیں، چاہے اس کی دلجوئی کے لیے سن لینا کیا پڑھ کے آئے، حافظ نے کیا پڑھایا، اب وہ پڑھے گا قرآن۔ میاں قرآن وہ ہے، چاہے دیکھو تب بھی ثواب، سنو تب بھی ثواب، چھوؤ تب بھی ثواب، پڑھو تب بھی ثواب، رکھو تب بھی ثواب۔ یہ قرآن ہے، کوئی فیضان سنت ہو، کوئی کتاب نہیں ہے بخاری وخاری کی کہ اس کو چومو چاٹو گے تب جا کے ثواب ملے گا۔ نہیں، اگر کوئی پڑھ رہا ہے کھڑے ہو کے محبت سے سنو تو ثواب ملے گا۔ کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے سے مسکرا کے نکل جاؤ تب بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ جب بچے مسجدوں سے پڑھ کے آیا کریں تو آپ سن لیا کریے، آپ کو ثواب ملے گا، اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، اور کم سے کم اس ڈر سے تو اور پڑھ کے اچھے سے آیا کرے گا ابا سنتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو مار دیں۔ تو بھائی اس پہ عمل کیجئے۔ کہاں دنیا جا رہی ہے، اب کہنے کی ضرورت نہیں، کہنا بھی نہیں چاہیے، سمجھدار ہیں آپ؟ تو دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو لوٹ آئیے اسی معاشرے میں جس کو ہمیں ہمارے رسول نے دیا تھا۔ قرآن کی تعلیم عام کیجئے، اس سے بہتر کوئی کتاب نہ تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی انشاءاللہ۔ اسی کی تعلیم عام کیجئے، اس سے آپ کو ہر چیز ملے گی، اس سے آپ کو اللہ ملے گا، رسول ملیں گے، اہل بیت ملیں گے، صحابہ ملیں گے، اولیاء اللہ ملیں گے، بزرگان دین ملیں گے، آپ کے پیر و مرشد ملیں گے، آستانہ ملے گا، روزی ملے گی، رزق ملے گا، برکتیں ملیں گی، نعمتیں ملیں گی، جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ اس سے آپ کو زندگی جینے کا سلیقہ ملے گا، طریقہ ملے گا۔ آپ کو کیا ایسا ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ ہر چیز ہے، پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، جانے کی ضرورت ہے، کھولنے کی ضرورت ہے، ورق الٹنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے تعویذ کی طرح قرآن کو اٹھا کے مچان پہ رکھ دیا کہ جب ابا مریں گے تب اتارا جائے گا، دھول اٹھائی جائے گی تب پڑھا جائے گا۔ غلط بات ہے۔ ہم مسلمان ہیں، روز نہیں تو کم سے کم جمعے کے دن تو تلاوت کر لیا کرو بھائی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی اور آل نبی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بولنے میں جو بھی کوئی غلطی، خامی، گستاخی، لغزش ہوئی ہو، مولا تعالیٰ پنجتن پاک کے صدقے طفیل میں اس کو درگزر فرمائے، اور ہمیں انہی کی محبت میں زندہ رکھے، انہی کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کر ساتوں سلام پڑھ لیجیے۔